عظمہ صاحبہ آپ خود بھی ایک ایسی لیڈر سے اٹیچڈ ہیں، مریم نواز صاحبہ، جو آج تک کہتی ہیں کہ جیل میں ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. آج ایک سابق پرائم منسٹر کی اہلیہ بڑے سنگین الزامات لگا رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ پھر میں پہلے ذرا بات کر لوں کہ جب مہر بانو نے مجھے ججوں کی اہمیت سکھا رہی تھی نا، تو مجھے یاد آیا کہ مجھے لگا کہ مہر بانو شاید اپنی لیے باتیں کر رہی ہے. ابھی یہی بات میں نے کی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ ضمانتیں دے تو اچھی لگتی ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کو فیصلہ کرے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا. ویسے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، کسی کو کچھ یاد ہے؟ ان کو جو ہے وہ ریفرنس بھیج کر ان کے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ کیا گیا، وہ میرا خیال ہے کہیں کسی عالم ارواح میں ہو گیا ہوگا، وہ تو شاید کسی کو پتہ نہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہتی ہوں منصور صاحب. بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی کسی بھی قسم کی میں چیز کی تردید کرتی ہوں، پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں انہوں نے اتنی مہربانی فرمائی، اگر ان کے یہ واقعی کنسرنز ہیں، لیکن تضاد ہے. عمران خان صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں، محترمہ کچھ اور فرما رہی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کس نے دیا. انہوں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہارپک کے 3 جو ہے وہ قطرے ڈالے. تو یہ بھی بتا دیتی کہ ہارپک کون سے والا تھا، ریڈ والا تھا کہ بلو والا تھا، تاکہ اس سے بندہ انسان جو ہے وہ انٹینسٹی جاننے کی کوشش کرے. پہلی بات نہیں، 2 مختلف قسم کے ہوتے ہیں ہارپک. یاد ہوگا جب وہ ابھی اریسٹ بھی نہیں ہوئے تھے، ایک منٹ مجھے لیٹ می کمپلیٹ پلیز. عمران خان صاحب ابھی اریسٹ بھی نہیں ہوئے تھے. یہ زہر دینے کی سٹوری انہوں نے اس وقت بھی کہنی شروع کر دی تھی. اگر آپ کو یاد ہو جب وہ قوم سے خطاب کیا کرتے تھے نا بیٹھ کے زمان پارکس میں، تب انہوں نے بھی کہہ دیا تھا. پہلے انہوں نے کہا میری سپاری دی گئی ہے، مجھے مارنے لگے ہیں، پھر انہوں نے کہا مجھ پہ گولیاں چلائی گئی، پھر انہوں نے کہا مجھے زہر دینے کی جو ہے وہ سازش کی جائے گی، جس کو میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب نے بھی ایک آدھی دفعہ اس وقت شاید اس کو انڈورس بھی کیا کہ ہاں مجھے بھی انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ ہوگا. تو یہ سٹوریاں تو وہ بہت پہلے سے سنا رہے ہیں. وہ جب اپنے گھر میں تھے وہ تب بھی کہہ رہے تھے مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ عجیب و غریب نا، مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا نا ٹراما میں ہیں دونوں، بشرا بی بی صاحبہ بھی اور عمران خان صاحب بھی. انہوں نے شاید ابھی تو بشرا بی بی صاحبہ ماشاءاللہ اپنے بیڈ روم میں ہوتی ہیں، بنی گالا میں شہد بھی کھاتی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی مرضی کی باتھ روم میں بھی جاتی ہیں. وہ مریم نوازی تھی جو ایل شیپ کا ایک ہی باتھ روم تھا حوالات کے اندر ہی، جس کے اوپر دوپٹہ ڈال کے وہ چادر ڈال کے وہ باتھ روم استعمال کیا کرتی. تو ان کے سامنے کیمرہ لگا ہوا تھا. عمران خان کی جیل دیکھنے کے لیے تو ایک جج صاحب فوراً پہنچ گئے تھے کچھ دنوں کے اندر. عظمہ صاحبہ یہاں پہ تو عظمہ صاحبہ لیکن بشرا بی بی تو عظمہ صاحبہ بشرا بی بی کی جانب سے تو پٹیشن دائر ہوئی ہوئی ہے کہ جناب بھیجیں مجھے اڈیالہ، میں نے نہیں رہنا بنی گالا، تو آپ بھیج دیں. اگر اتنا مسئلہ آپ بھیجیں ان کو وہاں پہ. بالکل، بہت اچھی بات. بالکل یہ دیکھیے یہ عدالت فیصلہ کر لے گی کہ کیا کرنا ہے. ایک اور عمران خان صاحب نے ابھی پچھلی دفعہ جو پیش ہوئی اس میں انہوں نے کہا میں بالکل باہر جانا نہیں چاہتا، میری جان جیل میں زیادہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ فرما رہے ہیں میری جان جیل میں زیادہ محفوظ ہے. جو 9 مئی کے مطلوب بھی ہیں، جو بہت سارے جن کے جرائم کے اوپر جو سزا کاٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میری جان بہت محفوظ ہے اڈیالہ جیل میں. بشرا بی بی صاحبہ اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں میری جان کو بڑا خطرہ ہے. پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ انہوں نے کرنا کیا، خطرہ ہے بھی ہے. مہر بانو صاحبہ، یہ عظمہ صاحبہ نے جو اگزامپل دی ہے نا، وہ بچپن میں ایک کہانی مولانا بخش چانڈیو صاحب جیسے بزرگ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ ایک بچہ تھا جو بار بار کہتا تھا کہ شیر آئے شیر آئے. گاؤں والوں کے ساتھ مذاق کرتا تھا تو لوگ اس کی بات پہ تنگ آ گئے، اس کی بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیا. لیکن ایک دن جب شیر آ گیا تو کسی نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا اور نقصان ہو گیا. یہاں پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی عظمہ بخاری صاحبہ نے کچھ ایسی اگزامپل دی ہے کہ ماضی میں بھی بہت دفعہ اس طرح کی باتیں وہ کر چکے ہیں لیکن ہوا کچھ بھی نہیں تھا. اب اس کو اس پہ راہ میں لیا جائے یا پھر بشرا بی بی جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کو کس طرح سیریسلی لیا جائے، بتائیے. جی منصور، آپ نے ایک بہت ہی سیریس سوال پوچھا تھا، اس کا جواب میں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کی کتنی سنجیدگی ہے چیزوں کو. یہ حکومت میں ہے، پنجاب حکومت کے نیچے ہی آتا ہے اڈیالہ جیل اور بشرا بی بی کی قید و بند. تو آپ کو ان کی سنجیدگی کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ کتنا سنجیدہ لیتے ہیں ان خدشات کو جو انہوں نے پیش کیے. حالانکہ ان کی ذمہ داری تو یہی بنتی ہے کہ ان کو پروب کرنا چاہیے. اگر وہ غلط کہہ رہی ہیں تو وہ ثابت ہو جائے گا، اور اگر وہ صحیح کہہ رہی ہیں تو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کریں گے، کیونکہ ہر قیدی جو ہے وہ حکومت پاکستان اور ریاست کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اب جہاں تک خان صاحب کا سوال ہے اور جہاں تک باقی انہوں نے جو گفتگو کی اس کا سوال ہے، تو سب سے پہلے تو بشرا بی بی اپنی مرضی سے تو ہے ہی نہیں بنی گالا میں. اڈیالہ جیل جو کہ پنجاب حکومت کے نیچے آتا ہے، انہوں نے خود انہیں منتقل کیا بنی گالا یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. مگر کل 2 دن پہلے جو ہائی کورٹ میں رپورٹ دائر کی گئی ہے، بشرا بی بی کی قید کے بعد، ان کی سزا کے بعد کوئی 40 یا 40 سے جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، 141 خواتین کی جگہ تو ان کو مل گئی. تو ایک بشرا بی بی کے لیے ان کو جگہ نہیں ملی. اگین اس سے ان کی سنجیدگی اور ان کی نیت
ظاہر ہوتی ہے جو آج ان کی گفتگو میں بھی چھلک رہی ہے ان کی نیت. اس کے بعد جہاں تک The Boy Who Cried Wolf اگر آپ بات کریں کہ شیر آیا تو آپ کے سامنے ہے شیر کس طرح آیا پنجاب میں, مگر آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹیں گے کہ قاتلانہ حملہ نہیں ہوا, ان پہ گولیاں چلائی جلدی سے جواب دینا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہوا یہ سب ہوا, تو یہ صرف ہوا میں باتیں نہیں ہیں, یہ بہت سیریس خدشات ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں ان کے مندر جا. جلدی سے تو یہ کس قسم کی گفتگو جلدی سے ازما صاحبہ بی کوئک بولیں, جلدی سے بولیں. جی ہم جب یہ اڈیالہ میں محترمہ جو ہے وہ اڈیالہ سے بنی گالہ گئی تھی, ہم اس وقت حکومت میں نہیں تھے, سنا ہے میں نے 2-2.5 گھنٹے جو سپرنٹینڈنٹ جو جیل ہے ان کے کمرے میں بیٹھ کر بشرا بی بی صاحبہ کس کو فون کر رہی تھی, کس سے کیا باتیں کر رہی تھی, اور اس کے بعد بنی گانا جانے کا فیصلہ کیسے ہوا. میرے خیال ہے بشرا بی بی صاحبہ کو تو زیادہ پتا ہوگا, ان سے کسی وقت جو ہے مناسب وقت میں پوچھ لیجئے گا, وہ بتا دیں گے آپ. ٹھیک ہے. چانڈیو صاحب یہ آپ حکومت میں نہیں تھی, مگر جو حکومت میں تھے وہ آج آپ کے سینیٹر ضرور ہیں. میں اور وہ سینیٹر حوصلہ